ہوا دل پر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پر مان چڑھایا کے سو والا ہے میرا خون میں نہایا کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر رو کے میں 18 بیمار نہ تو بڑھا دوں بھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں صدقے گئی مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں بری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر چڑھایا
یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ابھیمانی تھا بہے ناؤنگی پو شاک شہانی ابھیمانی تھا بہے ناؤنگی پو شاک شہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر محمد آل محمد بلندر صلوات شب عاشور کے حوالے سے کچھ انیس کے اشعار ہیں. کرتے تھے مناجات ادھر یاور و انصار، پڑھتے تھے نماز شب ادھر سید الابرار. تھی نیت تسبیح بطول جگر افغار، آواز بقا خیمے سے آنے لگی یک بار. اکبر سے اشارہ کیا مڑ کر یہ کیا ہے، کی عرض پھوپھی جاں کے رونے کی صدا ہے. یوں تو کئی راتوں سے وہ ہیں مستر و بیتاب، راحت کی نہ صورت ہے نہ آرام کے اسباب. گشمیں جو ذرا بند ہوئے دیدہ پرآب، روتی ہوئی چونکی ہیں ابھی دیکھ کے کچھ خواب. نالین کہیں چادر پرنور کہیں ہے، اس وقت سے بسمل کی طرح چین نہیں ہے. سب بیویاں ہیں اور ہیں بچوں کو لیے پاس، ایک ایک کو اندیشہ ہے ایک ایک کو وسواس. جو پوچھتا ہے وجہ تو کہتی ہیں بس ادیاس، لوگوں مجھے شبیر کے بچنے کی نہیں آس. مانگو یہ دعا غیب سے بے کس کی مدد کو، صدقے کرو مجھ کو کہ بلا بھائی کی رد ہو. ان کا تو یہ احوال ہے اماں کا یہ عالم، اشکوں کی جڑی آنکھوں سے تھمتی نہیں ایک دم. اصغر کی بھی ہے فکر سکینہ کا بھی ہے غم، ششماہ کا بچہ بھی ہوا جاتا ہے بے دم. گودی میں اٹھائیں اسے یا اس کو سنبھالیں، دو روزے کے فاقے ہیں وہ کس کس کو سنبھالیں. رو آتی ہیں عابد کے سرانے کبھی جا کر، گہوارہ اصغر پہ کبھی گرتی ہیں آ کر. قرآن کی ہوا دیتی ہے گشمے سے پا کر، بہلاتی ہے بیٹی کو کبھی اشک بہا کر. وہ کہتی ہے تا صبح یوں ہی روؤں گی اماں، بابا ہی جب آئیں گے تو میں سوؤں گی اماں. رو کر علی اکبر نے جو کی شاہ سے یہ تقریر، پڑھتے ہوئے تسبیح گئے حضرت شبیر. دیکھی جنت تھی دیر سے وہ چاند سی تصویر، قدموں پہ محبت سے گری دوڑ کے ہمشیر. بیتاب جو پایا بہت استشن دہن کو، شبیر نے لپٹا لیا چھاتی سے بہن کو. فرمایا بہن تم نے بنایا ہے یہ کیا حال، نہ سر پہ کسابہ ہے نہ چادر ہے نہ رومال. فرمایا بہن تم نے بنایا ہے یہ کیا حال، نہ سر پہ کسابہ ہے نہ چادر ہے نہ رومال. ماتھا ہے بھرا خاک سے بکھرے ہوئے بال، پیٹو نہیں جیتا ہے ابھی فاطمہ کا لال. دم تن سے میرا کھٹ کے نکل جائے گا زینب،
رو لیجیے جب رونے کا وقت آئے گا زینب. جیتا ہوں میں اور آہ ابھی سے یہ تلاطم، یہ قرب، یہ دکھ، درد، یہ زاری، یہ تظلم. ہوتے ہیں میرے ہوش و حواس آئے ہوئے غم، خنجر کے تلے دیکھو گی کس طرح مجھے تم. بس صبر کرو جی سے گزر جائیں گے بچے، تڑپو گی تم اس طرح تو مر جائیں گے بچے. تلوار کسی نے ابھی تو لی نہیں مجھ پر، سینہ ابھی تیروں سے مشبک نہیں خواہر. گردن پہ کسی نے ابھی پھیرا نہیں خنجر، مر جائے گا بھائی تمہیں ثابت ہوا کیوں کر. ہر چند کے ساعت نہیں ٹلتی ہے قضا کی، بچ جاؤں تو کیا دور ہے قدرت سے خدا کی. زینب نے کہا خوش ہوں جو میری اجل آئے، بھائی تمہیں اللہ اس آفت سے بچائے. خالق مجھے عابد کی یتیمی نہ دکھائے، بھائی کی بلا لے کے بہن خلق سے جائے. وسواس طبیعت کو بہلنے نہیں دیتے، بے چین ہے دل مجھ کو سنبھلنے نہیں دیتے. منہ ڈھانپ کے بستر پہ جو سو جاتی ہوں دم بھر، تو چاند گریباں نظر آتے ہیں پیمبر. اماں کبھی چلاتی ہیں یوں کھولے ہوئے سر، بیٹی نہ بچے گا تیرا مظلوم برادر. کیا لیٹی ہے بستر پہ کدھر دھیان ہے زینب، کیا لیٹی ہے بستر پہ کدھر دھیان ہے زینب. شبیر اسی رات کا مہمان ہے زینب. خاموش انیس سب کے جگر سینے میں شک ہے، اب تاب سماعت نہیں دل کو یہ کلک ہے. حق یہ ہے کہ مرثیہ گوئی تیرا حق ہے، جو بند ہے ماتم کے مرقع کا ورق ہے. سب راست ہیں باتیں سخن لاف نہیں ہے، افسوس مگر خلق میں انصاف نہیں ہے. محمد علیہ منصب پر پیس کی ناکی پیش کرنے جا رہا ہوں. درود بر محمد علیہ محمد. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں قصیدہ ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے. احساس کی ایک
نہج بلاغا ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا یہ اوج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ درود محمد اب جہاں بی بی سکینہ کا ذکر آیا وہاں پر مولا یسر کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم سے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی آخری مصرع اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور ہائے شمر کو تیز چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کو بنانے میں بہت دیر
پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو بھی مصروف سلام میں شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام میں شہداء رہتا ہے، گم رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، گم رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام میں شہداء رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیز پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام میں شہداء رہتا ہے. شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرام، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرام، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام میں شہداء رہتا ہے. رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام میں شہداء رہتا ہے. وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارث بچوں کا
پھٹا رہتا ہے، کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام میں شہدا رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والدی کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اتنا بہت بلند ہے، بلند آواز میں نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری۔ حسینیت زندہ باد۔ حسینیت زندہ باد۔ یزیدیت مردہ باد۔ یزیدیت مردہ باد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وقال فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، مختار کو آکھیں بیمار ہمیں، مختار سقفی تخت سے آیا ہے، اہل بیت دے قاتلہ نو فنار کیتا ہے، اس دا دل اس دی خواہش ہے کہ تخت دے وارثا کے تخت نو سنبھال، اس نے قاصد جناب سجاد دی خدمت بھیجیا، قاصد خط لائے کہ جناب سجاد دی خدمت چاہیا ہے، میرے امام نے خط پڑھ کے جواب دیتا ہے، مختار کو آکھیں بیمار ہمیں، میں بالکل آ نہیں سنگدا، میں شام دا قیدی ہو تھک گیا ہاں، وہ اے تخت سہا نہیں سنگدا،
خط ایک ایسی سطر لکھی ہے کہ مولا نے خون دے آنسو رونے شروع کیتے ہیں. خط لکھا ہے مولا میں اکبر دا قاتل بھی فنار کر چھوڑیا ہوں تا خون رونا بند کرو. میرے امام فرمیندے نے پاوے لاکھ قاتل ساڈے قتل ہوئن میرا اکبر نہیں سنگدا دربار دی پیشی. او پھپھیاں دیو تے سجاد بھلا نہیں سنگدا. پاوے لکھ قاتل ساڈے قتل ہومن میرا اکبر نہیں سنگدا دربار دی پیشی. او پھپھیاں دیو تے سجاد بھلا نہیں سنگدا. پاوے لکھ قاتل ساڈے قتل ہومن میرا اکبر نہیں سنگدا دربار دی پیشی. ہو پھپھیاں دیو تے سجاد بھلا نہیں سنگدا. رون دی بلند آواز میری سائن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سنی. میری سائن فرمیندی ہے کون ہے جس نے میرے امام نو روایا ہے؟ میرے امام فرمیند نے پھپھی اماں چاچے مختار دا قاصد ہے. مختار دا نام سنیا ہے. میری سائن فرمیندی ہے چاچے مختار نو میرا سلام دیوی تے میرا پیغام دیوی او شالا تاج تے تخت نصیب ہوئی تے کری روز حشر تائیں شائی تے کوں ڈیر دعائی دے دیئے شبیر دی بھین پیاری. میری سین اور کیڑی گل فرمیندی ہے او احساس کیتائی ساڈے اجڑدا تے پئی آدیے زہرا چائی کر جلدی گول اکبر دا قاتل نہیں تے مر ویسی او دماغ. صلوات پڑھی ہو غازی با وفا سلام علیہ دلبر مرتضی سلام علیہ. صلوات پڑھی ہو غازی با وفا سلام علیہ دلبر مرتضی سلام علیہ. بارگاہ حسینی کی رونق ہے تو بارگاہ حسینی کی رونق ہے تو بارگاہ حسینی کی رونق ہے تو میرے مشکل کشا سلام علیہ. غازی با وفا سلام علیہ دلبر مرتضی سلام علیہ. صلوات اب بھی زندان سے آ رہی ہے صدا اب بھی زندان سے آ رہی ہے صدا اب بھی زندان سے
چچا سلام علیہ، غازی با وفا سلام علیہ، دلبر مرتضی سلام علیہ، ساری عمر نشاہ کو بائی کہا، ساری عمر نشاہ کو بائی کہا، ساری عمر نشاہ کو بائی کہا، صرف آقا کہا سلام علیہ، غازی با وفا سلام علیہ، دلبر مرتضی سلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت علیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا ومتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد وان تصلی علی محمد وآل محمد۔ یا میرے اللہ جتنے مومنین و مومنات اپنا آرام چھوڑ کر آج کی رات یہاں پہ آئے ہیں، مولا ان سب کی حاجات پوری فرما۔ آج کی رات کا واسطہ جو کہ آخری رات ہے اہل بیت کی، مولا آج کی رات کا واسطہ، آج کی رات کے مصائب کا واسطہ، جوانی علی اکبر کا واسطہ، علی اکبر کی آذان کا واسطہ، جتنے مومنین جوانان یہاں پہ بیٹھے ہیں سب میں اتفاق محبت عطا فرما۔ آج کی رات کا واسطہ مولا ہم سب میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے حالات درست فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا کو بقاعدہ دعوت دوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل مسائل پہلے کار بیان کریں، چند گزارشات ہیں۔ مجلس اور ماتم کے بعد شب عاشور کے اعمال پڑھے جائیں گے اور 5 بجے سے نیاز اور مجلس سے اذان علی اکبر شروع کی جائے گی۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد صبح عاشور کے اعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد 12:30 بجے جمعے کی نماز کو دوبارہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مجلس جمعہ کے بعد مجلس فاقہ کی شکلی پڑھی جائے گی۔ دوسرا اعلان جو میں کرنا چاہتا ہوں، کاٹ میں سیٹرڈے کو 18 دسمبر کو ایک مجلس اعزاز برپا کی جا رہی ہے، مقام ریڈیسن بلیو ہوٹل ہے جو کاٹ ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ اس سے مولانا رضا حیدر خطاب فرمائیں گے، مجلس ٹھیک نماز ظہرین کے بعد شروع کی جائے گی۔ پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی چادر معصومین بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری۔ اگر زحمت محسوس نہ فرمائیں تو دیوار چھوڑ کے سامنے آ جائیں، بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ بڑی ہی مختصر سی آپ کو زحمت دوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ قبلہ بڑے بھائی بھی ہیں، استاد کی جگہ پہ بھی ہیں، ان کے سامنے میرے لیے بولنا بہت مشکل ہے،
اور پھر قبلہ نے اپنی جگہ پہ مجھے بٹھا دیا جہاں علماء بیٹھتے ہیں، تو اس لیے اور مشکل ہے. صرف آپ کا ساتھ ہی ہوگا. تھوڑی سی دیر آپ کو پریشان کروں گا. ایک درود پڑھیں محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده وكمال توحيده الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قارنه فمن قارنه فقد ثناه فمن ثناه فقد جزاه ومن جزاه فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد حده. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبلہ کی موجودگی میں آپ کو درس سنا رہا ہوں. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور یہاں ممبر پر بیٹھنا انہی لوگوں کا حق ہے. میں ایک اتنا سا طالب علم ان کی شاگردی میں کسی زمانے میں رہا، تو آج ان کو سبق سنانے کا موقع ملا، تو اس میں میرے لیے باعث سعادت بھی ہے اور تھوڑا سا ان کا روب بھی ہے. بہرحال اور شکر گزار ہوں آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں خدمت کرنے کا موقع فراہم فرمایا. خدا اس عزا خانے کی حفاظت بھی فرمائے اور مومنین کو بھی اپنی حفظ و امان میں فرمائے، اور انشاءاللہ اس عبادت خانے کو بہتر آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جتنے بھی بانیان ہیں ان کے مرحومین یا جو بھی صاحبان یہاں پر حصہ لے رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں کہ جس کتاب کی خالق وارنٹی لے رہے ہیں، لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو ہدایت ہے متقین کے لیے. تو پہلے متقی بننا پڑے گا، اس کے بعد کتاب جو ہے وہ ہدایت فرمائے گی. تو اسی کتاب میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہو، دار کفر سے نکل چکے ہو،
اسلام کی بلندی کے اندر آ کر ایمان کی سیڑھی کے اوپر چڑھ چکے ہو، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلے کی تلاش ہے۔ تو وہ وسیلہ کیسا وسیلہ کہ جس طریقے سے خالق بے عیب ہے، اسی طریقے سے کتاب بے عیب ہے، اور اسی طریقے سے رسالت بے عیب ہے، اور اسی طریقے سے اس وسیلے کو بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وسیلے کو تلاش کرو، اور ساتھ میں ایمان کی بھی قید لگا دی کہ جو ایمان والا ہوگا وہ وسیلہ بنائے گا نہیں بلکہ تلاش کرے گا، اور جہاں پر بنانے بیٹھ جائیں وہاں پہ یہ سمجھ لو کہ وہ ابھی ایمان میں ہی داخل نہیں ہوا۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کو۔ وسیلہ کیا ہے؟ سورس آف کانٹیکٹ، کہ ایک ایسی چیز کا ہونا کہ جو کسی کے ساتھ اتصال کروا دے، کنیکشن کروا دے۔ آج کے دور میں قبلہ سے ہی سیکھا ہے کہ جو ہے بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں بہترین انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو وسیلہ سامنے آتا ہے وہ ہے آپ کا ٹیلی فون۔ تو ٹیلی فون جو ہے اس کے اندر کچھ مخصوص نمبرز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اگر مجھے اپنا نمبر دیا اور میں ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہوں تو جو نمبرز مجھے ڈاکٹر صاحب نے دیے ہیں، جب تک میں ان نمبرز کو ڈائل نہیں کروں گا تب تک جو ہے میں ان سے رابطہ، ان سے کنیکشن حاصل نہیں کر سکوں گا۔ میں ساری زندگی نمبر ملاتا رہوں، گالیاں کھانے کو مل جائیں گی، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوگا۔ تو جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بغیر ان کے دیے ہوئے نمبر کو گھمائے ڈائل کیے میں ان سے رابطہ نہیں کر سکتا، تو خالق کائنات نے بھی کچھ ایسے نمبرز دیے ہیں کہ جن کے بغیر میں خالق سے رابطہ نہیں کر سکتا، اور وہ ایسے ویسے نمبر نہیں ہیں 5 12 14۔ جب تک 5 12 14 کا کوڈ نمبر نہیں ملایا جائے گا، اور گھبرانے والی بات اب آ رہی ہے، 5 12 14 کا یہ کوڈ ہے، اور 2 4 4 3 4 کا نمبر جب مکمل نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیں محمد والے۔ 5 12 14 تو ہم سمجھ گئے ہیں، 5 پنجتن پاک، 12 امام اور 14 معصوم، 2 4 4 3 4 2 فجر کی نماز، 2 رکعت فجر کی نماز، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ تو جب تک یہ دونوں نمبر ود کوڈ نہیں ملیں گے، ساری زندگی رابطہ ہوتا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ساتھ اگر رابطہ کرنا ہے تو 5 12 14 کی محبت ہوگی، اور یہ 2 4 4 3 4 کی ادائیگی ہوگی، تب اللہ سبحانہ وتعالی سے جا کے جو ہے وہ رابطہ ہوگا۔ تو جب تک ہم 5 12 14 ملاتے رہیں گے، 2 4 4 3 4 نہیں ڈائل کریں گے، تب تک بھی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم 2 4 4 3 4 گھماتے رہیں، ساری زندگی گھماتے رہیں، جب تک ان کی ولایت نہیں ہوگی، ان کی محبت نہیں ہوگی، ان کی معرفت نہیں ہوگی، تب تک جو ہے وہ اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات کے حبیب فرما کے گئے ہیں کہ جن کے لیے
جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب میری مرضی کے بغیر بات کلام نہیں فرماتے. تو وہ نبی فرما کے گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بہا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ویلیو لیس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ویلیوبل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک ان کو ساتھ لے کر نہیں چلو گے تب تک تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اہل بیت ہے اور دوسری قرآن ہے. ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، جب تک اہل بیت نہیں ہوں گے تب تک جو ہے نماز قبول نہیں ہوگی. اور جب تک نماز پڑھتے رہیں ساری زندگی، اہل بیت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. اور اگر اہل بیت ہے تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے خالق کائنات نے یہ عادات جو ہے وہ ہمیں بتا دیے ہیں کہ تم نے ان کو مان کر چلنا ہے اور ان کو کر کے چلنا ہے. کچھ کی محبت ہے اور کچھ کی جو ہے وہ ادائیگی ہے. اور اسلام کہتے بھی کسے ہیں؟ اسلام جو ہے وہ کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دل کے ساتھ مان لینا اور عمل کے ساتھ کر لینا. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ ہم اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتے. تو خالق کائنات نے انسان کے لیے وعدے کر دیا کہ قرآن میں کہہ دیا کہ جو بنانے بیٹھ جائے وہ بھی ایمان